اگر شوہر نے خود پہلے تو مان لیا ہے کہ میں نے ایک طلاق دی تھی وہ واقع ہو گئی، پھر وہ مزید اس نے 2 طلاقیں دی تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 2 طلاقیں ایک ہی مانی جائیں گی، یہ کیسے اس نے فیصلہ کر لیا کہ 2 طلاقیں ایک مانی جائیں گی؟ جو بہن نے الفاظ ادا کیے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں فارغ کر دیا، ان سے تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ تو لہٰذا میں ان والدین سے، ان بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر بہن کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اسی قسم کی باتوں پہ اعتماد کر کے وہ اپنی بہن کو اسی گھر میں واپس بھیج دیتے ہیں، حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے محلے میں کوئی آدمی آ کر کہے کہ اپنی بہن کو میرے گھر پہ بھیج دو، میں اس کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کون اس کو مانے گا؟ لیکن یہاں پر ہمارے ہاں بس یہ صورت ہوتی ہے بھی شاید پہلے نکاح میں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی نکاح میں کیسے تھے؟ آپ نے کیوں مان لیا کہ نکاح میں تھے؟ شریعت نے آپ کو بتایا کہ لڑکی نے اجازت دی، لڑکے نے قبول کیا، میاں بیوی ہو گئے، جسمانی تعلق جائز۔ جب وہی شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ اب یہ لڑکی اس کے لیے اجنبی ہو چکی ہے، تو اب آپ شریعت کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ کہ کون سا ایسا جذبہ ہے، کون سی آپ کی سمجھداری اور حکمتیں ہیں کہ اب آپ کو شریعت کی تمام حکمتیں اور احکام باطل، بالکل کمزور، لاچار، بے بس اور مجبور نظر آتے ہیں؟ ایسا نہ کیجئے۔ اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، لڑکی کو بھیج دیا تو زنا ہوتا رہے گا، یاد رکھیں پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا ہوں گے، اور بروز قیامت ان 2 کی پکڑ تو ہے ہی ہے۔ جتنوں نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، سب کے سب اللہ اگر ناراض ہوا تو جہنم میں جائیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے ایسی بہن کے لیے کہ آپ ابھی بہن کو اپنے پاس رکھیں، یہ ایک سوال نامہ مرتب کریں، اپنے کسی قریبی اہل سنت کے دارالعلوم سے اس کے اوپر فتویٰ لیجئے۔ اگر آپ کو کوئی دقت ہے تو یہاں سے میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو فتویٰ مرتب کر کے دے دوں گا، اس فتوے کی روشنی میں کام کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ شوہر اب پہلے تو یعنی ABC بھی نہیں آتی دین کی، لیکن اب طلاق کے مسئلے آتے ہیں تو باقاعدہ مفتی بن جاتا ہے شوہر۔ میرے نزدیک 2 نہیں ہوئی، 1 ہوئی ہیں، آپ کو کیا پتہ؟ آپ نے ABC نہیں سیکھی دین کی، اب اتنے سمجھدار آپ کیسے ہو گئے؟ تو حرام کو حلال کرنے کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، رسول ناراض ہوں گے، بروز قیامت ذلت و رسوائی ہے۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، طلاق دیتے ہوئے بچے یاد نہیں آئے تھے، طلاق دینے کے بعد شریعت کا خون کرتے ہوئے بچے یاد آ گئے، اب شریعت کا خون ہو جائے بچے گھر میں واپس آ جائیں۔ یہ بچے آپ کے فرما بردار بھی نہیں ہوں گے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ انہیں جب پتہ چلے گا کہ باپ نے 3 طلاقوں کے بعد ماں کو 20 سال تک ساتھ رکھ کر زنا کیا ہے، تو آپ کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں کے اندر نہیں ہوگی۔ میرے الفاظ سخت ضرور ہیں، اور بہت سے لوگ جو اس طرح کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بہت ہی مطلب یہ کہ شاید غصے میں بھی آ جائیں، لیکن میں تو شریعت کے خادم ہوں، میں تو آپ کو شریعت کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ بچوں کی نگاہوں میں ایسے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، وہ شدید بدظن ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسائل پتہ چل جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ اتنا گناہ کرتے رہے، اور جو بچہ ایسا پیدا ہوگا اسے جب پتہ چلے گا، اب سوچ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ